آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب تالیوں میں اپنی جو کام ہم سب مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی میرا ایمان ہے کہ آپ پرستش کے وسیلے سے تر و تازہ ہوئے، اب خدا کی زندہ آواز سننے کا موقع ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے گا۔ ان دنوں میں مزامیر ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور جو متواتر آتے رہے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جب زبوروں پر کام شروع کیا تو اس کا مختصر تعارف سنا کہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سب سے لمبی کتاب زبور کی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب زبور کی کتاب ہے، اور 150 مزامیر اس کتاب کے اندر آتے ہیں، اور 5 کتابوں پر یہ زبور کی کتاب مشتمل ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ کتنے مصنفین ہیں جنہوں نے ان مزامیر کو لکھا؟ 7۔ اور سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ بزرگ داؤد کا 73 زبور حضرت داؤد نے لکھے، اور دوسرے نمبر پر کس کا نام آتا ہے؟ بنی کورہ نے 10 زبور لکھے، اور دوسرے نمبر پر بنی آصف کا ہے 12 زبور لکھے، اور تیسرے نمبر پر بنی کورہ جس نے 10 زبور لکھے، اور ایک اور شخصیت ہے جس نے 2 زبور لکھے۔ جی، بزرگ سلیمان نے 2 زبور لکھے۔ کون کون سا بلا؟ 72 زبور ہے، 127 ایک 72 زبور ہے، اور پھر 127، اور آج 127ویں زبور پر ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں۔ 127واں زبور۔ میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں، یہ یاد رکھیں حضرت سلیمان نے 2 زبور لکھے، اور حضرت موسیٰ نے 1، ایمان ازراخی نے 1، ایتان ازراخی نے بھی 1 لکھا، اور سلیمان بادشاہ نے 72واں زبور لکھا، اور پھر 127واں زبور۔ آج قدرتی بات ہے کہ اس زبور پر توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک بچے کی مخصوصیت بھی کرنے کو جا رہے ہیں، اور اس بچے کا نام ہے سلیمان بن داؤد۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس بچے کو مخصوص بھی کریں گے، اور خداوند کی پاک میز میں شامل بھی ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے زبور 127واں کھولیے، اور اس کی صرف 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات کو غور سے پڑھیے اور غور سے سنیے۔ لکھا ہے مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے
اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ تلاوت کلام خدا کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ قدیم یہودی خیال کے مطابق ان مزامیر کی تعداد 15 ہے۔ 120ویں زبور سے لے کر 134ویں زبور تک خیال کیا جاتا ہے کہ ان 15 مزامیر کا تعلق ہیکل کی 15 سیڑھیوں سے ہے۔ زمانہ قدیم میں جب یہودی لوگ عید فصح منانے کے لیے دور دراز سے آتے تو ان 15 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ایک ایک سیڑھی پر ایک زبور گایا کرتے تھے۔ افتادی ترجمہ کے مطابق ان کا سرنامہ ہی سیڑھیوں کے گیت کیا گیا، اور مارٹن لوتھر ان کا مطلب بلند درجے کے مزامیر یا گیت کہہ کر پکارتا ہے۔ ایسے گیت جو بلند درجے کی قواعد کے وسیلے سے گائے جاتے تھے۔ یاد رکھیں، حضرت داؤد کے زمانے میں قواعد کے ممبران 288 تھے، جن مزامیر کو با آواز بلند گایا کرتے تھے۔ جان کیلون ہیکل کی زیارت کے گیتوں کو یہ نام دیتا ہے، وہ گیت جو با آواز بلند گائے جاتے تھے اور خدا کی حشمت اور بزرگی، قدرت اور جلال اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر یا با آواز بلند کیا جاتا تھا۔ ایک اور مسیحی عالم پروفیسر ابراہام سروگی کہتا ہے کہ 127واں اور 128واں زبور خاندانی زبور ہیں، اور یہ مزامیر بہت ہی اہم ہیں۔ جب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ تیرے بچے زیتون کے پودوں کی طرح تیرے دسترخوان پر لہلہاتے ہوں گے، یہ وہ برکت ہے جو چاندی اور سونے کے ہزاروں سکوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہیکل کی سیڑھی پر ایک ایک سیڑھی پر سجدہ ریز ہو کر خدا کے لوگ خدا کی تمجید اور شکر ادا کرتے تھے، اور جھک جھک کر شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو تمام برکات سے نوازتا ہے جو اس کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ آئیے اس زبور کو دیکھیں۔ آج ہماری خاص توجہ کا مرکز تیسری آیت ہے، لیکن تھوڑا سا وقت ہم پیچھے والی آیات کی طرف ہی اپنی توجہ دیں گے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے۔ بڑی غور طلب آیات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے
अपने बिजनेस को, अपने काम को अपना खुदा बना रखा है। और खुदा के कलाम को तोड़ मोड़ कर बयान करते हैं कि रोजी कमाना भी तो इबादत है। ये पूरी बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब की पहली आयत से लेकर मुकाशफा की किताब की आखिरी आयत तक पढ़कर देख लें। किसी जगह आपको ये नजर नहीं आएगा कि काम करना भी इबादत है। इबादत खुदा की कुर्बत का नाम है और लोगों ने अपना खुदा अपनी ड्यूटियों को बना रखा है। वक्त होने के बावजूद भी खुदा की बारगाहों में आना अपनी तौहीन समझते हैं। मैं जानता हूं कितने लोगों को मैं रिमाइंड कराता हूं, कितने लोगों को मैं अप्रोच करता हूं, कितने लोगों तक मैं रसाई हासिल करता हूं ताकि उनको खुदा की कुर्बत में लाया जाए। और यूं लगता है जैसे हम उनको दावते गुनाह देते हैं। खुदा का बंदा कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर से आराम करना। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना जिनकी जिंदगी बेचैन और बेकरार रही। पंजाबी लोग कहते थे जी तारियां दी छावें चाहिए, तारियां दी छावें आई है, फिर भी कुछ नहीं पाता। पता कैसे राज़िक को खैर बात कहकर, राज़िक को ठुकरा कर, बरकत वाले खुदा के हाथों से बरकत लेने के इनकार करके, बरकत वाले खुदा को रद्द करके, बरकत लेने से इनकार करके आप किस तरह बरकत पा सकते हैं। लिखा है मुशक्कत की रोटी खाना अबस है क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हम जाने कभी अपने काम को खुदा न समझें और ना अपने काम को इबादत समझें। ये जरूर लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करते हैं। ये एक दयानतदारी की बात है। लेकिन हमारा काम हमारा खुदा नहीं हो सकता और ना ही हमारी इबादत हो सकती है। आगे बढ़े। तीसरी आयत जिस पर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ, आज इस खास मौके पर हमने आज बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ भी करनी है। ये मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था, आपसे गुजारिश की थी, अगर किसी का नाम आप जानते हो तो ज़रूर लिख कर लाएं और आगे रखें खुदा के मज़बा पर। मेरे पास जो नाम है मैंने खुदा के मुकद्दस कलाम में उनको लिख कर रखा है और हम इख्तामी हिस्से पर दुआ ज़रूर करेंगे। आइए तीसरी आयत पर पूरी तवज्जो मरकूज करें क्योंकि हमारा आज का मजमून ही ये है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी जब हम कलाम ध्यान से सुनेंगे और दूसरों को इन चीजों के बारे में बता सकेंगे। लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। देखो
माजी के झरोकों में झांक कर, बाइबल मुकद्दस की तारीख को पढ़कर इब्राहिम और सारा की खूबसूरती और वफादारी को देखो। सब कुछ होने के बावजूद एक तवील अरसे तक औलाद से महरूम रहे, लेकिन खुदा ने उन पर नजर करके सिन यास के बाद उन्हें हंसाया और इसहाक जैसा प्यारा और खूबसूरत बच्चा उन्हें अता फरमाया। हमारे यहां शादी को चंद साल बीत जाएं, शब व शबात, चह बगोइयां, खलफशात पैदा होने शुरू हो जाते हैं और मुफ्त के मशवरे देने वाले लोग बड़े उतरे जो कुछ नहीं होना वो तुझे ब्याह दी तैयारी कर। इब्राहिम ने कितने सालों तक खुदा का इंतजार किया, उसे खुदा के वादों पर शक नहीं था और खुदा ने उनको बुजुर्गी में हंसाया। इसहाक का मतलब है हंसी और खुशी, और खुदा ने उनको खूबसूरत बेटा दिया। आगे देखो, तारीख के झरोकों में झांककर इसहाक और रिबका की तरफ देखो, जो बड़े कादावर, खूबसूरत और तमाम खूबियों के हामिल थे, फिर भी शादी के 20 सालों तक कोई औलाद नहीं। लेकिन खुदा ने कहा कि वादों के बारे में शक न करना। खुदा ने जड़वा बच्चे दिए, याकूब और इसहाक। तीसरी बात, हजरत सुलेमान तारीख को जानने वाला कहता है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से विरासत है, और तारीख के झरोकों में झांककर याकूब और राखल की तरफ देखो, किस कदर वो खूबसूरत और नौजवान थे, लेकिन औलाद से महरूम रहे। खुदा ने नजर की और यूसुफ जैसा प्यारा बेटा और फिर बिन्यामीन जैसा प्यारा बेटा उनको अता किया। आगे बढ़े। चौथी बात, तारीख के झरोकों में झांककर शमशोन के वालिदैन की तरफ देखो। उनकी तरफ देखो जो सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को खाली और बेकार समझते थे, जब तक खुदा ने उन पर नजर करके शमशोन जैसा प्यारा बेटा बख्श नहीं दिया। ये खुदा के काम है। पांचवी बात, तारीख को देखते देखते अलकाना और हन्ना की तरफ आ जाओ और देखो कि जब हन्ना ने अपने दुख को अपने आंसुओं के साथ खुदा के आगे अपना दिल उंडेल दिया, लिखा है कि उसके बाद उसका चेहरा उदास ना रहा। और खुदा ने सैमुएल जैसा दानिशमंद, खूबसूरत, खुदा का नजीर उन्हें अता करके उनका नाम रहती दुनिया तक कायम व दायम कर दिया। फिर हजरत सुलेमान कहते हैं, देखते देखते चले आओ और जकरिया और अल-निशबा को देखो। बुढ़ापा छा चुका था, रुसवाई, जिल्लत,
کہ بھئی ایک کاہن ہوتے ہوئے بھی اولاد سے محروم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں رہنے دیتا۔ خدا نے یوحنا جیسا پیارا بیٹا، جس نے اپنے والدین کا نام روشن کر کے رہتی دنیا تک قائم کر دیا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، مختصر پیغام ہے آج کا، لیکن توجہ طلب باتیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کلام کی صداقت اور سچائی ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث اور بھیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ ہمیں ایک بشپ صاحب، ریٹائرڈ بشپ صاحب تھے سیالکوٹ ڈائسس کے، پاسٹرل تھیالوجی پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور وارس روڈ چرچ میں ان کی خدمت تھی۔ جب وہ پاسبان تھے تو وہ کہنے لگے کہ قصور سے ایک بارات آئی، اور جب بارات آئی تو ہم نے ان کو کہا کہ لاؤ نکاح پڑھنا ہے، ابھی چٹھی لاؤ۔ تو ادھر ادھر پھرنے لگے کیونکہ چٹھی وہ لائے نہیں۔ تو بشپ صاحب کہنے لگے کہ جب وہ ادھر ادھر کانا پھوسی کر رہے تھے تو میں نے لڑکے سے پوچھا، کاکا پہلا ٹبر تیرا کتنے گئے؟ کہنے جو بیمار ہے، اس لیے میرے گھر والے میں کیا کہ دوجا بیاہ کر یہ کوئی بچہ نہیں ہونا۔ بشپ صاحب نے لڑکی کے والدین کو بلایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا شادی شدہ ہے اور پہلی بیوی کو شاید چند سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہوں نے آپ کو بتائے بغیر سچائی صداقت کو چھپا کر اس مقصد کے لیے بیاہ کرنے کی یوجنا بنائی ہے کہ ہم دوسری شادی کریں گے اور اس سے بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن عزیزوں، یہ سب چیزیں خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں پھر مشورہ دیتے ہیں دوسری شادی کرنے کا، جو کہ خدا کے مقدس کلام کے بالکل خلاف آتے ہیں۔ یہاں ایک فیملی تھی، ایک شخص کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، 2 بیٹیاں ہوئیں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے، دوسری شادی کرو۔ ان کی باتوں میں آ کر اس نے شادی کر لی۔ خدا نے اور 5 بیٹیاں دے دی دوسرے نمبر سے، اور 7 بیٹیوں کا باپ بنا۔ ہم بھول جاتے ہیں خدا کے کلام کی صداقت اور سچائی کو کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ ہمارے درمیان جو آج کپل ہے، 5 سالوں کے بعد، یہ 14 اگست کو ان کی شادی کو پورے 5 سال ہو جائیں گے، اور ہم نے دعا کی تھی کہ خدا نے ان کو اولاد جیسی برکت دے، اور خدا نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا دیا، اور جب بیٹا دیا تو انہوں نے اس کا نام سلیمان رکھا۔ آج ہم اس کی مخصوصیت کرنے کو جا رہے ہیں۔ بیٹا داؤد آ گیا کہ نہیں ابھی؟ جی داؤد آپ آ گئے ہیں، بیٹا آپ بھی آ گئے ہیں۔ اس بچے کو لے کر یہ ایک سچی اور زندہ گواہی ہے، یہ کلام کی صداقت پر مہر ثابت کرتی ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ تو ہم اس بچے کو مخصوص کرنے کو جائیں گے اور والدین کو بھی برکت کی دعا دیں گے، کیونکہ اولاد واقعی خدا ان کی طرف سے میراث
اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ بیٹا آگے ہیں آپ شوز اتار کر بات منظر پر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ان کا ایمان اسی سچے خدا پر رہا جس نے فرمایا کہ اولاد میری طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل بھی میری طرف سے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس بچے کو جسے آج ہم روغن بلسام کے ساتھ مسح کریں گے عمر کی درازی دے اور اتنی برکت دے کہ جیسا اس کا نام ہے ویسی ہی اس کی زندگی خدا ان کے جلال کے لیے۔ داؤد اور سارہ آپ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے جب آپ کو یہ بچہ دیا تھا آپ نے مجھے اور میری یحییٰ کو ہسپتال میں بلا کر شکرگزاری کی دعا کی تھی اور اس وقت کا انتظار کیا جب ہم آپ کو اس گھر میں کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ خدا واقعی اپنے وعدوں میں لا تبدیل اور سچا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بچوں سے پیار کیا اور مرکز کے علیدی بیان کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر یسوع مسیح نے ان کو گود میں لے کر برکت دی اور میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بچے کو گود میں لے کر برکت کی دعا دوں گا اور آپ دونوں کو بھی برکت کی دعا دوں گا اور وعدہ دوں گا کہ جب تک یہ بچہ بلوغت تک نہ پہنچے آپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس بچے کو کرسچن ایجوکیشن کے زیور سے آراستہ کرتے رہیں، اسے تعلیم دیں گے، یسوع مسیح کی پہچان تک لے کر جائیں گے تاکہ یہ بچہ اس کے نام کا دعا کرے۔ روغن بلسام ارض مقدس سے اس بچے کو مخصوص کریں گے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا مقدس کے نام میں والدین کو مسح کریں گے کہ خدا باپ کے خوف میں اس بچے کی تربیت کریں اور ہمیشہ اس بچے کو خداوند کی محبت سے روشناس کریں۔ آپ سب دہنا ہاتھ اس بچے کی طرف اور اس فیملی کی طرف۔ اے پیارے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد تیری طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل تیری طرف سے اجر ہے۔ داؤد اور سارہ کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند 5 سال قبل تو نے انہیں ازدواجی زندگی کے بندھن میں باندھا اور تقریباً 5 سال تک انہوں نے اس برکت کا انتظار کیا اور اے صادق القول خدا تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اب ہم اس بچے کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے اور اس روغن بلسام کے ساتھ اسے مخصوص کر کے برکت کی دعا دیتے ہیں کہ خداوند اس بچے کو عمر کی درازی دے، یہ بچہ پروان چڑھے، تیرے نام کا گواہ بنے۔ داؤد اور سارہ خداوند تیرے کلام کے زیور سے اسے آراستہ کریں اور ہمیشہ اس کی تربیت کریں اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ پیارے باپ اس بچے کو اور ان کے والدین کو تیرے پاک ہاتھ میں دیتے ہیں، بڑی مدد کا یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین آمین۔ آنکھیں بند رکھیں گے اور ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کریں گے۔ اے قادر مطلق باپ، تیرے کلام کی صداقت اور سچائی اور زندگیوں میں بھی پوری ہو جو اب تک اس نعمت سے محروم ہو۔ جن کے نام مجھ تک پہنچے میں نے بائبل مقدس میں رکھ کر اے باپ ان کو تیرے حضور یاد کیا اور جماعت کے ساتھ مل کر
एक दिल और एक जान होकर दुआ करते हैं कि खुदावन उनकी दूरियों को हरा दे, औलाद जैसी बरकत उनके नाम में नाज़िल हो, किसी को इस नेमत से महरूम न रखे। तेरा पाक और जलाली नाम उनकी जिंदगियों से जलाल पाए, आने वाले दिनों में और गवाहियां आए और हम तेरे घर में खड़े होकर उनके लिए बरकत की दुआ करें। खुदा अपने लोगों को बरकत दे। बे औलाद जोड़ों के लिए हमारी खास तेरे आगे मिन्नत है। तेरे मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तू 5 का घर बसाता और उसके बाद बच्चों वाली बनाकर बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पाक इशा की तरफ हम आने को हैं। मेरी गुजारिश है कि आप सब अपने आप को पाक मेज के लिए तैयार करें ताकि हम सब मिलकर खुदा की मेज में शुक्रगुजारी के साथ शामिल होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। एल्डर साहबान से मेरी गुजारिश है, एल्डर नासिर मुगल से, एल्डर अनवराई से आगे आएँ और हम इन नासर के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। कलाम पाक में हमेशा हम पढ़ते हैं कि जिस रात हमारा खुदावंद यीशु मसीह को करवाया गया, उसने रोटी दी, शुक्र करके तोड़ी और कहा लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के लिए किया करो। खाने के बाद प्याला लिया और कहा ये मेरे खून में गोले अहद है जो बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया कर। वो आके अपने सिरों को घुमाए। बाप, ये नासर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया और उसका खून हमारे गुनाहों को धोने के लिए बहाया गया। इन नासर की तकदीस फरमा और इनको हमारे लिए बरकत का वसीला बना दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है। खाने के बाद प्याला लिया, कहा ये मेरे खून में नया अहद है जो बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। एल्डर साहबान से जो भी जमात में बैठे हुए हैं, गुजारिश है कि आगे आएँ और इन अनासर को ले हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन जो हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरी गुजारिश है बहने पहले आए और जिस तरह हमारा दस्तूर है, हम इनको लेते हैं अनासर को हाथ में थामे रखते हैं जब तक हम इसे सब हासिल ना कर लें, फिर हम एक वक्त में ही सब इसमें शिरकत करेंगे, खाएंगे। मेरी प्यारी बहनें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन जो हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया, हमारे मदद हमारे मदद का पाक बदन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन, हमारे मदद खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन, हमारे मदद हमारे मदद खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन, हमारे मदद खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन पाक हो, हमारे मदद खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन पाक हो, खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन पाक हो, हमारे मदद खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन पाक हो, हमारे मदद भाई लोग आए, खुदावंद यीशु मसीह का पाक
آگے نہیں آ سکتا اپنا ہاتھ اٹھائے اگر سب سب ہوتا ہے تو خدا کی شکرداری کرتے ہیں اور آئیے مل کر اس روٹی کو لیں اور خدا ان کی شکرداری کریں. آئیے سیرے میں شرکت کرتے ہوئے خدا ان کا شکر کریں. شکرداری کی دعا کریں گے. خدا باپ جی اس عظیم استحقاق کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے اپنے خاندان کے لوگ بنایا اور اس کا بدن اور خون ان عناصر کی صورت میں ہمیں دکھایا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. بخش دے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. مسیح خدا ان کے نام سے آمین.